اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، 102 سے لے کر 108 تک۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب کہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وہ ایک ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس کو ایک مدت تک کے لیے ٹال رہے ہیں جو مقرر ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان اس کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کر سکے گی۔ فمنہم شقی وسعید، پس ان میں کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پس جو لوگ بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور جو لوگ خوش نصیب ہیں تو جنت میں ہوں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو آپ کا رب چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، بخشش ہے بے انتہا، بخشش ہے بے انتہا۔ یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ گفتگو نہ کرنے سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ طویل حدیث شفاعت میں ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ انبیاء بھی یہی جملہ کہیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ پیغمبروں کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے وہ گویا بڑی قیامت سے پہلے اس کی ایک چھوٹی نشانی تھے۔ ان میں ایسا ہوا کہ منکرین کو ایک مدت تک ڈھیل دی گئی، اس کے بعد خدا کا فیصلہ ظاہر ہوا تو سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ صرف وہ لوگ بچ سکے جو حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے خدا کے نزدیک نیک بخت قرار پا چکے تھے۔ ان کے علاوہ جو لوگ
خدا کی میزان میں سرکش اور بدبخت تھے وہ لازمی طور پر عذاب کی زد میں آئے، حتیٰ کہ پیغمبروں کی سفارش بھی ان کو بچا نہ سکی، جیسا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے، قیامت کے دن سارا کے سارا سامنے آ جائے گا، اس لیے بہت اہتمام سے احکامات کو پورا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو سعداء میں اٹھائے، نیک لوگوں میں اٹھائے، اس کی دعا کرنا۔ یاد رکھنا، ایک نصیحت کر رہا ہوں، ماننے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے تقلیدی طور پر ماننا، دوسرا صحیح سمجھ کر ماننا۔ پہلی صورت میں آدمی کسی بات کو اس لیے مانتا ہے کہ لوگ اس کو مانتے ہیں، دوسری صورت میں وہ اس کو اس لیے مانتا ہے کہ اس نے خود دلیل کی بنیاد پر پایا ہے کہ وہ بات صحیح ہے۔ اول ذکر اگر رسمی اقرار ہے تو ثانی ذکر شعور دریافت ہے۔ حق کو دلیل یا شعور کی سطح پر پانا ہی مومن کا اصل سرمایہ ہے، اسی سے وہ زندہ یقین حاصل ہوتا ہے، جبکہ آدمی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کے درمیان کھڑا ہو اور حق کی نمائندگی کر سکے۔ اس لیے حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ چلو اور اچھی اچھی باتیں دنیا کے اندر ہم پھیلاویں اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔